بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہاں تک آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو ہم نے دوسری تفسیر پڑھی ہے ہمزہ اور لمزہ کی، اس کے مطابق ترجمہ یوں بنے گا کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو زبان سے عیب بیان کرے، اور ہر اس شخص کے لیے جو ہاتھ کے اشارے سے عیب بیان کرے، کسی کی کوئی کمی، کسی کا کوئی نقص بیان کرے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ وہ حدیث مبارکہ ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، یعنی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تھیں؟ 9، اور 2 آپ کی کیا تھیں؟ باندیاں تھیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی جو 9 بیویاں تھیں ان میں سے سب سے زیادہ لمبا قد وہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اور سب سے چھوٹا قد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک باندی یا لونڈی پیغام لے کر آئی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ اس نے پیغام بھیجا ہے، یعنی چھوٹے قد والی نے، کیونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قد چھوٹا تھا۔ حضرت عائشہ نے ہاتھ کے اشارے سے ان کے چھوٹے قد کی طرف اشارہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا۔ تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، یہ گناہ ہے، اس طرح کرنا گناہ ہے، چاہے کوئی حاضر ہو یا غائب ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو تم نے اس کی ہاتھ کے اشارے سے تحقیر کی ہے، یعنی حقارت کو بیان کیا ہے، اگر اس کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس بات کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ یعنی اگر وہ چھوٹے قد والی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا قد چھوٹا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹے قد والا بنایا ہے، تو گویا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض ہوا۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بندہ اپنے اختیار سے چھوٹا قد رکھ سکتا ہے، یا اپنے اختیار سے کوئی اپنا قد لمبا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اپنے اختیار سے موٹا ہونا، پتلا ہونا ایسا نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی چھوٹا قد کر سکتا ہے، نہ کوئی لمبا قد کر سکتا ہے، نہ کوئی کالے رنگ والا اپنے آپ کو گورا کر سکتا ہے، نہ گورے رنگ والا اپنے آپ کو کالا کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اوصاف ہیں۔ تو اگر کوئی ان پر اعتراض کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو بنانے کی قدرت ہے، یعنی خالقیت ہے، خالق ہونا، یہ تو گویا کہ اس کے اوپر اعتراض ہے۔ تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نہ زبان سے کسی کا عیب بیان کرنا چاہیے، نہ ہاتھ کے اشارے سے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، دوسروں کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ غیبت سے بڑا گناہ ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔